السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قرآن مجید اللہ کی وہ آخری کتاب ہے جس میں سابقہ تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کی معتدل اور مناسب تعلیمات درج ہیں۔ یہ کتاب کائنات کے لیے روح اور اس کی حقیقت حیات ہے، اور اللہ نے اس کتاب کو سب سے اعلیٰ و ارفع قرار دیا، اور قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی ابتدا میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہی وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور اسی مقدس کتاب کے بارے میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم یہ قرآن مجید پہاڑ پر اتارتے تو دیکھ لیتے وہ اللہ کے خوف سے دب کر پھٹ جاتا۔ اس قرآن مجید کے نزول سے پہلے دنیا میں ظلمت و اندھیرا تھا، ہر طرف ظلم و ستم عام تھا، شراب نوشی اور زناکاری کو معیوب نہ سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت انسان کے خون کا پیاسا تھا اور انسانیت کا چراغ بجھنے کو تھا، مگر رب کائنات کو اپنے بندوں پر رحم آیا تو اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن مجید کی صورت میں انسانیت کا دستور اور ہدایت کا منشور دیا۔ اس قرآن مجید نے لوگوں کے عقائد، ان کی زندگیاں، معاشرت، ثقافت اور سیاست سب کچھ بدل دیا۔ جب ان لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھا، اس کے احکامات کو سمجھا اور اپنی زندگی میں لاگو کیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قرار پائے۔ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسی قرآن سے عشق کرنے والے ایک نوجوان کا واقعہ تاریخ کے اوراق میں ملتا ہے کہ ایک حافظ قرآن کو ایک عیسائی لڑکی سے پیار ہو گیا، اور پیار میں اس انتہا تک پہنچ چکا تھا کہ اس حافظ قرآن نے اس لڑکی کو کہا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس لڑکی نے کہا ہماری کس طرح شادی ہو سکتی ہے، آپ کا مذہب اور ہے، ہمارا مذہب اور ہے، آپ کی کتاب اور ہے اور ہماری کتاب اور ہے، آپ کا نبی اور ہے اور ہمارا نبی اور ہے۔ تو اس حافظ قرآن نے کہا میں یہ سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس لڑکی نے کہا میں گھر جا کر والد صاحب سے بات کروں گی۔ تو کچھ دنوں بعد وہ حافظ قرآن اس لڑکی کے گھر چلا گیا اور اس کے والد کو کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس لڑکی کے والد نے کہا لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، اگر ان شرائط کو پورا کیا تو تمہاری شادی ہو سکتی ہے۔ تو اس حافظ قرآن نے کہا میں تمام شرائط کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس لڑکی کے والد نے کہا
اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جا کر وہاں گھر لینا ہوگا، اس دین کو چھوڑنا ہوگا، اس نبی کو چھوڑنا ہوگا، اس کتاب کو چھوڑنا ہوگا، تو تب تمہاری شادی ہو سکتی ہے۔ تو اس حافظ قرآن نے کہا مجھے منظور ہے۔ کچھ دنوں بعد اس حافظ قرآن کی اس لڑکی کے ساتھ شادی ہو گئی اور اس لڑکی کو لے کر دوسرے علاقے میں چلا گیا اور وہاں جا کر گھر لے لیا اور اس دین کو چھوڑ دیا، اس مذہب کو چھوڑ دیا، اس کتاب کو چھوڑ دیا، اس نبی کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور وہ حافظ قرآن ایک اپنے ساتھ قرآن مجید بھی لے کر گیا تھا اور اس قرآن مجید کو ایک الماری میں رکھ کر بند کر دیا۔ وہ حافظ قرآن روز رات کو چرچ جاتا، جب واپس آتا تو الماری کو کھول کر اس قرآن مجید کو مخاطب کر کے کہتا، اے قرآن تو برحق ہے، تو سچ ہے، یہ کہہ کر الماری کو بند کر دیتا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ ایک دن وہ حافظ قرآن چرچ سے واپس آیا، دیکھتا ہے کہ الماری میں قرآن مجید نہیں، تو وہ اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ ادھر ایک قرآن مجید رکھا ہوا تھا، وہ کہاں ہے؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں نے آج گھر کی صفائی کی تھی، نعوذ باللہ میں نے اس کو کوڑا دان میں پھینک دیا۔ یہ سن کر وہ حافظ قرآن کوڑا دان کی طرف بھاگتا ہے اور کوڑا دان سے قرآن مجید کو اٹھا کر اس کو صاف کر کے اپنے دل سے لگا کر کہتا ہے، ہائے افسوس، ہائے میں مر گیا، اس طرح کے الفاظ کہتا ہے۔ یہ سارا منظر اس کی بیوی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم نے اس گھر میں اس قرآن مجید کو رکھنا ہوگا یا مجھے رکھنا ہوگا، فیصلہ کرو۔ تو اس حافظ قرآن نے کہا اس قرآن مجید کو رکھوں گا۔ یہ سن کر اس کی بیوی سامان سمیٹنے لگی اور وہ حافظ قرآن اس قرآن مجید کو لے کر اپنے علاقے واپس آ جاتا ہے اور اپنے علاقے میں واپس آ کر سیدھا مسجد چلا جاتا ہے، اور مسجد جاتا ہے تو نماز کا وقت قریب ہوتا ہے۔ وہ وضو کرتا ہے تو مسجد کے امام صاحب تشریف لاتے ہیں اور اس لڑکے کو کہتے ہیں کہ اتنا عرصہ کہاں غائب تھے؟ تو وہ حافظ قرآن کہتا ہے کہ میں نماز کے بعد یہ سارا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ تو وہ حافظ قرآن نماز پڑھتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ حافظ قرآن امام صاحب کو یہ سارا واقعہ سناتا ہے۔ یہ سارا واقعہ سنانے کے بعد امام صاحب کہتے ہیں یہ جو تم دوبارہ اس دین کی طرف آئے ہو یہ صرف تمہارا قرآن سے عشق تھا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس قرآن مجید کو پڑھیں، اس کے احکامات کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں لاگو کریں، کیونکہ دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی اسی قرآن مجید اور دین اسلام میں ہے۔ آج سے 1400 سال قبل جب لوگوں نے اس قرآن مجید کو پڑھا، اس کے احکامات کو جانا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قرار پائے اور اسی قرآن پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کی، مگر اس دین اور اس قرآن کو نہیں چھوڑا۔ مگر آج جب ہم نے اس قرآن کو چھوڑا تو دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آج کے اس دور میں دینی مدارس اسی قرآن کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے میں سرگرداں ہیں اور لوگوں میں قرآن کی تعلیم کے سیکھنے کا شوق پیدا کرتے ہیں
اور انہی لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے افضل اور بہتر قرار دے رہے ہیں، آج ان کو ہی کمتر اور نچلے درجے پر رکھا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے ایمان کی کمزوری اور دین سے دوری کا سبب ہے۔ آج ہم اپنی زندگی قرآن کے مطابق کریں تو دیکھیں کس طرح اللہ ہماری مدد کرتا ہے۔ اسی بارے میں شاعر کہتا ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو عملی طور پر مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا آسان فرمائے۔